ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة۔ پارہ نمبر 11 سورہ توبہ، رکوع نمبر 14، آیات نمبر 117 اور 118۔ لقد تاب اللہ، بلا شبہ اللہ تعالی نے مہربانی فرمائی، علی النبی، نبی پر، والمہاجرین اور مہاجرین پر، والانصار اور انصار پر، الذین اتبعوہ جس نے ساتھ دیا ہے نبی کا، فی ساعت العسرت مشکل کی گھڑی میں، من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم، بعد اس کے قریب تھا کہ دل متزلزل ہو جائے ایک گروہ کے، ثم تاب علیہم پھر اللہ نے مہربانی کی ان پر، انہ بہم رؤوف الرحیم بلا شبہ اللہ تعالی ان پر مہربان ہے اور رحم والا ہے۔ وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا اور اللہ نے ان 3 شخصوں کے حال پر بھی رحم فرمایا، خلفوا جس کا معاملہ ملتوی چھوڑ دیا گیا تھا، حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت یہاں تک کہ جب تنگ ہو گئی ان پر زمین باوجود فراخی کے، وضاقت علیہم انفسہم اور وہ خود بھی اپنے جانوں سے تنگ آ گئی، وظنوا اللہ ملجا من اللہ الا الیہ اور انہوں نے یقین کر لیا کہ کہیں بھی پناہ نہیں ہے اللہ کے علاوہ مگر اللہ کی طرف۔ ثم تاب علیہم پھر اللہ نے ان کے حال پر توجہ فرمائی، رحم فرمائی، لیتوبوا تاکہ وہ رجوع کرے، انہ هو التواب الرحیم بلا شبہ اللہ تعالی توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ آیات مذکورہ آیات نمبر 117 میں فرمایا کہ لقد تاب اللہ علی النبی، تابہ یتوبو کا اصل معنی ہے رجوع کرنا۔ جب ایک انسان گناہ کے بعد اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اس کو تائب کہا جاتا ہے، صیغہ اسم فاعل ہے، اور التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ۔ تواب اللہ کی صفت ہے۔ قاموس لکھتے ہیں کہ تاب اللہ علیہ اے وفقہ للتوبۃ ورجع به من التشدید الى التخفیف او رجع علیہ بفضلہ وقبولہ وہو التواب علی عبادہ۔ اللہ کا فضل فرمانا، توبہ کی توفیق دینا اور توبہ قبول فرمانا، آسانی والا معاملہ فرمانا، ورجع به من التشدید الى التخفیف، یہ سب معانی جو ہے، یہ سب معانی توبہ کے مفہوم میں اور معنی میں شامل ہے، متناول ہے۔ لہذا اس مفہوم کو جب سامنے رکھا جائے تو اب علمی طور پر یہ اشکال باقی نہیں رہے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام مہاجرین و انصار سے کون سا گناہ سرزد ہوا تھا جس کے بعد توبہ کی صورت قبول ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوه فی ساعة العسرہ۔
لہذا یہ اشکال جو ہے یہ ختم خود بخود ہوا، بلکہ یہاں پر آیات کریمہ کا معنی اور مفہوم مہربانی سے کیا جائے گا، جس میں اللہ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام مہاجرین و انصار کی توصیف ہے، تعریف ہے، اور کہ سختی کے وقت میں مشکل کے گھڑی میں ان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ ساعۃ العسرہ کیا تھی، وہ سخت گھڑی کیا تھی جس کا ذکر قرآن کریم میں مذکور ہے؟ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہم رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں تبوک کی طرف روانہ تھے، دوا تھے، اور سخت گرمی تھی، مشقت تھی۔ راستے میں ایک ایسی جگہ ایسی پیاس لگی کہ ہمیں خوف تھا کہ ابھی ہماری گردنیں کٹ کر گر پڑے گی، یہاں تک کہ بعض حضرات نے اونٹ جو ہے وہ ذبح کر کے اس کے اجڑے کو نچوڑ کر کے اپنا پیاس بجھا دیا۔ اور اس وقت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ سے دعا کیجیے کہ باران رحمت نازل ہو۔ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھایا اور یہاں تک نیچے نہیں کیا تھا کہ باران رحمت شروع ہوئی، اور حاضرین نے برتن بھر لیے، اور پھر آگے بڑھے تو معلوم ہوا کہ یہ جو بارش تھی یہ صرف لشکر کے حدود میں ہوئی ہے، باہر نہیں ہوئی ہے۔ معجزہ تھا رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ قضا ذکر الحیثمی فی مجمع الزوائد جلد 6 صفحہ نمبر 194، وقال رواہ البزار والطبرانی فی الاوسط ورجال البزار ثقات۔ معالم التنزیل نے لکھا ہے کہ غزوہ تبوک میں شرکاء کے پاس سواریاں بھی کم تھی، یہاں تک کہ ایک اونٹ پر 10 بندے نمبر وار جو ہے، نمبر بائی نمبر جو ہے وہ سوار ہوتے تھے، اور کھجور کے جو گٹلے ہے اس کو چوس کر اوپر پانی پیتے تھے، اور لمبا سفر تھا، 700 کلومیٹر طویل سفر ہے، 700 کلومیٹر، اور موسم بھی گرمی کا ہو، وسائل کی بھی کمی ہو، اور مقابلہ بھی ایک سپر پاور کے ساتھ ہو، سلامتی ہو صحابہ کرام پر اور ان کے قربانیوں پر کہ انہوں نے اتنی مشقت سے یہ دین ہمیں پہنچایا ہے۔ غزوہ تبوک میں بغیر عذر کے جو 3 صحابہ پیچھے رہ گئے تھے اور جنہوں نے غزوے میں شرکت نہیں کی، ایک کا نام تھا کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرا نام تھا ہلال ابن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تیسرا نام تھا مرار ابن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان تینوں حضرات پر اللہ تعالیٰ نے خصوصی رحم و کرم فرمایا، جن کا معاملہ ملتوی ہو گیا تھا۔ ان تینوں حضرات پر زمین باوجود فراخی کے تنگ ہو گئی تھی، یہاں تک کہ وہ اپنے نفسوں میں بھی تنگی محسوس کرنے لگے، اور ان تینوں شخصیات کا جینا دشوار ہو گیا تھا، اور کیونکہ اللہ تعالیٰ کے طرف سے ناراضگی اور پھر لوگوں کا مقاطعہ، لوگوں نے بات چیت چھوڑ دیا تھا، یہ سب باتوں سے وہ لوگ تینوں حضرات بڑے پریشان تھے، اور زمین اس پر تنگ ہو گئی تھی۔ بخاری شریف
کتاب المغازی جلد 2 صفحہ نمبر 634 میں کعب ابن مالک خود اپنی زبان سے جو نقل کرتے ہیں اس کا مفہوم یہ ہے، فرماتے ہیں حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے فارغ ہو کر واپس تشریف لانے لگے تو مجھے بہت زیادہ فکر لاحق ہوئی، اور کبھی دل و دماغ میں جھوٹے خیالات اور جھوٹ بولنا یہ ذہن میں آتا تھا، اور قریب بھی تھا کہ میں جھوٹ بولتا. لیکن جب رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے قریب پہنچ گئے تو میں نے عزم کیا کہ سچ ہے بولوں گا، کیونکہ سچ میں نجات ہے. ان الصدق ینجی والکذب یہلک. جب رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں تشریف لایا تو رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک یہ تھی کہ سب سے پہلے مسجد میں تشریف لے جاتے تھے اور 2 رکعت نفل پڑھتے تھے. بہرحال جب رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے، 2 رکعت نفل پڑھی، اور غزوہ تبوک سے جو بندے رہ گئے تھے جن کے تعداد 80 کے قریب تھے، ہر بندہ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش ہوتا ہے، عذر پیش کرتا ہے، اور ساتھ ساتھ قسمیں بھی اٹھاتے ہیں. حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بھی حاضر خدمت ہوا. رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ غزوہ تبوک میں کیوں شریک نہیں ہوئے؟ کیا تمہارے پاس سواری نہیں تھی؟ تو میں نے عرض کیا کہ سواری بھی خریدی تھی، اور اللہ کے قسم اگر دنیا داروں سے یا اصحاب دنیا میں سے کسی کے ساتھ نشست کرنا ہوتا تو میرے لیے ناراضگی ختم کرنا کوئی مشکل کام نہیں تھا، کیونکہ میں بات کرنا جانتا ہوں، بات کا جو ڈنک ہے وہ جانتا ہوں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچ یہ ہے کہ میں آپ کے سامنے جھوٹ نہیں بولوں گا، سچ بولتا ہوں، اللہ سے معافی کا طلبگار ہوں. اللہ کی قسم مجھے کوئی عذر نہیں تھا. اللہ نے قوت بھی دی تھی، اللہ نے دولت سے بھی مالا مال فرمایا ہے. پھر رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچ کہا ہے. پھر فرمایا کہ کھڑے ہو جاؤ یہاں تک کہ اللہ تمہارے بارے میں کوئی فیصلہ کرے. حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں وہاں سے اٹھا، قبیلہ بنی سلمہ کے لوگ میرے ساتھ ہوئے. انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم جہاں تک ہمارا علم ہے اس سے پہلے تم نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے، دوسرے لوگوں کی طرح آپ بھی کوئی عذر پیش کر لیتے، اور پھر رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کا استغفار تمہارے لیے کافی ہوتا. پھر میں نے لوگوں کو کہا کہ میرے ساتھ جو شریک حال اور کوئی ہے یا نہیں ہے، یہ میرا جو مسئلہ ہے کہ ہم بغیر عذر معذرت کے، بغیر کسی بہانے کے پیچھے رہ گئے تھے اور کوئی عذر بھی نہیں تھا. ایسے کچھ لوگ اور لوگ بھی ہیں. تو لوگوں نے کہا کہ 2 بندے اور بھی ہیں. جو موقف آپ کا ہے وہ 2 بندوں کا بھی ہے. ایک ہے مرارہ ابن ربیع اور ایک ہے ہلال ابن امیہ، ان کا بھی یہ حال ہے. حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو منع کیا کہ ان تینوں کے ساتھ بات چیت نہ کرو. لہذا لوگ ہم سے بات چیت نہیں کرتے تھے، مقاطعہ تھا. زمین ہم پر تنگ ہو گئی، اور اس مقاطعہ کے زمانے میں میرا چچا زاد بھائی جو تھا حضرت ابو قتادہ پکا دوست تھا میرا، اور میرے ساتھ اس کے بہت گہرے روابط تھے، تعلقات تھے. ان کے باغ کی دیوار پر چڑھا تو میں نے سلام کیا، انہوں نے جواب نہیں دیا.
اور میرے آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ دوسرا واقعہ یہ پیش آیا مقاطعہ کے زمانے میں کہ مدینہ منورہ کے بازار میں شام کے تجار نے کہا کہ کعب کون ہے، کعب ابن مالک کون ہے؟ لوگوں نے میرے طرف اشارہ کیا کہ وہ ہے۔ انہوں نے کہا تجار نے کہ ہمیں غسان کے بادشاہ نے ایک خط دیا ہے، اور خط میں یہ لکھا تھا کہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے گرا دیا ہے، لہذا تم میرے پاس آ جاؤ، میں تمہاری دلداری کروں گا۔ لیکن سلام ہے حضرت کعب ابن مالک کے ایمان کو کہ اس نے وہ خط تندور میں پھینک دیا۔ تیسرا واقعہ بیویوں سے علیحدگی کا معاملہ تھا، وہ بھی ایک عجیب واقعہ ہے، مشہور بھی ہے۔ بہرحال جب مقاطعہ کی، سوشل بائیکاٹ کی یہ 50 دن مکمل ہوئے، فجر کا وقت تھا، میں گھر کے چھت پہ تھا کہ ایک شخص بلند آواز سے پکار رہی ہے کہ کعب خوش ہو جاؤ۔ تو میں ایک دم سجدے میں گر پڑا، اور نماز فجر کے بعد رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا رہا تھا کہ اس دوران طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے میرے پاس آ گئے اور مصافحہ کیا، مبارکباد دی۔ میں نے رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا۔ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک خوشی سے چمک رہا تھا، اور میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مجھے سچ کی وجہ سے نجات ملے ہے، میں نے سچ بولا ہے۔ اور آیت کریمہ نازل ہوئی کہ لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرہ۔ کعب فرماتے ہیں کہ نعمت اسلام کے بعد میرے لیے سب سے بڑی نعمت یہی موقع تھی کہ میں نے سچ بولا ہے اور اللہ تعالیٰ نے مجھے معاف فرمایا۔ لہذا واقعہ مذکورہ سے معلوم ہوا کہ سچ بولنے میں نجات ہے، اور جھوٹ بولنے میں تباہی ہے، ہلاکت ہے، بربادی ہے۔ ان الصدق ینجی والکذب یہلک۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ امیر المؤمنین بطور سزا بعض افراد کے متعلق مقاطعہ کا فیصلہ کر سکتا ہے، اور عام مسلمانوں کو بھی حکم دے سکتا ہے کہ فلاں فلاں بندے سے بات چیت نہ کرو۔ یہ بھی واقعہ مذکورہ سے معلوم ہوا کہ مصیبت کے وقت دشمن آپ کو مزید پریشانی، بیمانی اور دلالت اور گمراہی کا راستہ جو ہے بتلا سکتے ہیں، جیسا کہ شاہ غسان جو تھا اس نے کعب ابن مالک کو خط لکھا تھا۔ واقعہ مذکورہ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ کے احکامات اور رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات قرابت، رشتہ داری، یاری، دوستی پر مقدم ہے۔ سب سے پہلے ایمان ہے، اسلام ہے، اللہ کا حکم ہے، پیغمبر کا طریقہ ہے، اور اس کے بعد رشتہ داریاں ہے، قرابتیں ہے، جیسا کہ کعب ابن مالک کے ساتھ حضرت قتادہ نے کردار ادا کیا۔ حضرت قتادہ تھا، حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپس میں بڑے گہرے دوست تھے، چچا زاد بھائی بھی تھے، لیکن جب اللہ کا حکم تھا کہ ان کے ساتھ مقاطعہ کرو تو انہوں نے مقاطعہ رکھا۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ سچا توبہ یہ سچائی کے ساتھ گناہوں کو ترک کر دینا دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے، کامرانی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔